ان کی دیکھو جو پیسے لے کے کھاتے ہیں نا، ان کا کھانے کا طریقہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں میں منگل کو پیسے دے دوں گا. آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہو کہ یار چلو منگل تک میں انتظار کر لوں، کوئی اتنی بات نہیں ہے. 1 سال انتظار کیا تو منگل بھی. منگل کو وہ کہے گا کہ میں نے یہ والا منگل نہیں اگلا منگل بولا تھا. اب 1 ہفتہ گزر گیا نا، پہلے ہی اگر اگلا منگل بولتا آپ ٹینشن میں آتے. تو وہ کہے گا اگلا منگل بولا تھا میں نے. اچھا چلو یہ آدمی 1 ہفتہ اور. پھر وہ کہتا ہے اصل میں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جس سے میں نے لینے تھے وہ اس کو تھوڑا سا کہیں دیر ہو گئی، ٹریفک میں پھنس گیا تھا تو وہ واپس چلا گیا. اس نے بولا ہفتے کو آ جانا. یہ جو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اگلا منگل کہہ رہا ہے آپ اس کی باتوں میں مت آؤ. اگر آپ کے پاس کوئی غنڈے بدماش ہیں، کوئی پولیس والوں سے رابطہ ہے، ابھی چھاپا پڑوا کے اس بندے کو اٹھا کے الٹا لٹکا کے دونوں تشریفوں پہ جس ٹائپ کے نشانات بنانا چاہو وہ آپ جانو، پولیس والے جانے. ٹوٹل 2 تشریفیں ہیں آپ کے پاس، اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. جو ہوگا انہی تشریفوں سے ہی کام لے سکتے ہو آپ، یعنی چترول لگا کے. بہت ساری تشریفیں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں چلو یار یہ 2 تشریفیں بھاگ گئی تو جو اور بھی تو ہے نا اس پیئر میں. یہ 2 ہی ٹوٹل تشریفیں ہیں، کیونکہ تشریف کے علاوہ کہیں اور لگاؤ گے تو ہڈی بڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، الٹا آپ پہ کیس بن جائے گا. اس لیے میں تشریفوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پیسے نکلوانے کے لیے تشریفوں پہ چترول لگانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بھائی اور کہاں مارو گے؟ گھٹنا توڑو گے کیا؟ اس کا سر پھوڑو گے، نشان پڑ جائے گا. اس لیے جو ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو تو وہ بھی فوکس تشریف کو کرتے ہیں. فوکس کس کو کرتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر نشان پڑ بھی جائے دکھائے گا کس کو؟ کیا کیس کرے گا کورٹ میں جا کے کہ مجھے اتنا مارا ہے میری تشریف پہ نشان؟ جج کہے گا دکھا بھائی جج صاحب کچھ اور دیکھ لو. اس لیے جتنے دہشت گرد ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، یا یہ جو پولیس والوں کی انٹیلیجنس ہے، CIA والے ہوتے ہیں، ISI والے ہوتے ہیں، یہ سب فوکس کس کو کرتے ہیں؟ تشریف کو. اس لیے تشریف پہ گوشت رکھا کرو چڑھا کے. اللہ نہ کرے کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے، جو بولی ہڈیاں پسلیاں ہوتی ہیں نا وہ پھر بہت ان کو بہت وہ بیٹھ نہیں سکتے پھر. خیر، تو میں نے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا اگلا منگل یہ نہیں دے گا، یہ ڈیلے کرتے 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 کیا کرے گا؟ آپ کو تھکائے گا. انسان ہے، ایک حد تک برداشت ہوتا ہے، تھک جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ اس غم کے عادی بھی ہوتے چلے جا رہے ہو. آپ کو جب غم ہوا کہ 1 کروڑ میرے ڈوب گئے، ایک دم ڈپریشن میں آنے لگے نا، مرنے لگے آپ، اس نے تسلی دے دی بدھ تک دے دوں گا. تھوڑی سی ڈپریشن کیا ہو گئی؟ کیونکہ اس ڈپریشن میں خطرہ تھا کہ آپ اس کی دونوں تشریفیں ایسا نہ وہ تشریفوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا. تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو جو 2 نمبر آدمی ہے وہ آپ کی ڈپریشن کو کم کرے گا، جی منگل کو دوں گا، پھر تھوڑا کم کرے گا، ہوتے 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 آپ کی ڈپریشن کہ آپ عادی بھی ہو رہے ہو اور ڈپریشن آہستہ آہستہ کم بھی ہو رہی. اس کے بعد آپ تھک جاتے ہو، بولتے ہو یار میرے پاس دنیا میں اس کے علاوہ بھی غم ہے. اس کے بعد ایک دن اطلاع آتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے جا چکا ہے، اور پھر وہ آئے گا ملک میں آپ کے سامنے گھوم رہا ہوگا، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا، کیونکہ آپ اتنا تھک چکے ہوتے. ان کی عادت ہوتی ہے تھکانے کی. تو یہ سب ناجائز کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. بھائی آپ لوگ بیان سنتے ہو، میں اس لیے نہیں آپ کو جنرل نالج کے لیے واقعات نہیں بتا رہا، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کسی کے ساتھ ایسا مت کرو. آپ مت کرو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کمال ہو گئے کتنا دوسروں کے پیسوں پہ پیسہ، بھائی الٹے لٹکے ہو گئے. نبی جنازہ نہیں پڑھا رہے جو رحمت للعالمین ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرضہ لے کے کھا گئے، اور جو 2 نمبر ہی کر کے کھا گئے وہ تو اور زیادہ. شہید کا گناہ معاف نہیں ہوتا، شہید کا جو پیسے لے کے شہید ہو جائے. کسی سے پیسے لیے اور میدان جنگ میں جا کے شہید ہو گئے، وہ تو اللہ کہے گا اس کا کیا قصور ہے جس سے پیسے لیے، وہ تو واپس کرتے نا.